بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا، یاد ہوگا، پھر یاد دلا دوں۔ اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں 3 درجے رکھے ہیں۔ پہلا 10 دن جو ہے رحمت کا ہے، اور پھر دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ تو پہلے 10 دن میں اللہ کی رحمت برستی ہے، گویا کہ گناہوں کے زنگ کو پھولاتا ہے، اور جتنے گناہ کیے ان سے شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ وہ جو نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو گناہ پھول پھول کر یہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب صفائی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عشرے میں مغفرت، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ ہم نے تمہیں۔ اور پھر آخر میں جو 10 دن ہے اس میں دوزخ سے آزادی، کہ جاؤ فلاں بھی دوزخ سے آزاد، جاؤ فلاں بھی دوزخ سے آزاد۔ آزاد یعنی پاس ہو گئے ہو تم رمضان شریف کی برکت سے۔ ایسا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، یہ عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 دن میں مغفرت فرمائیں گے اپنے بندوں کی، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ گناہ بخش دے، بڑے بڑے پاپ معاف کر دے، اس سے بڑھ کر دوستوں کیا دولت ہو۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا انسان ہے، چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کو پالنا نہیں چاہیے، بلکہ غلطی کو فوراً صاف کر دینا چاہیے، دھو دینا چاہیے، اور توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کر لینے سے وہ گناہ، وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتا ہے بندہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے یہ رشتہ محبت کا، یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، یہ رشتہ محبت کا یوں ہی قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یہ نہیں کہ آج انبن ہوگی تو انبن ہو گئی، نہیں، بلکہ اگر غلطی ہو جائے، 100 دفعہ بھی دن میں گناہ ہو جائے، جب بھی اپنا تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر، جی منع اللہ تعالیٰ کو تو جلدی مان جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں بندہ کہ میرا پیدا کیا ہوا ہے، یہ بعض دفعہ نفس سے متاثر ہو کر شیطان کے بہکائے میں آ کر مغلوب ہو جاتا ہے، لہذا میرا بندہ میں جانتا ہوں تجھے، تو کتنے پانی میں ہے، چل تم معافی مانگ رہا، بس ہمیں تو یہی پسند ہے کہ تو معافی مانگ لے، جھک جائے میرے سامنے، یہی بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندگی بڑی پسند ہے اور بڑی مرغوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو استغفار سے بڑی محبت ہے، اور فرمایا جو بندہ استغفار خوب 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 کرے، خوب خوب، تھوڑا بہت نہیں، خوب خوب استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی سے فرمایا ہر تنگی میں کو راستہ نکال دوں گا، غموں کو دور کروں گا، روزی غیب سے عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے استغفار کی کثرت پر۔ مگر ہمیں یقین ہونا کہ واقعی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو جب اللہ ہی کے ہاتھ میں تو شفا کس کے ہاتھ میں؟ اسی کے ہاتھ میں، اسی کے چپٹیں گے، اسی کے لپٹیں گے، اسی کے سامنے روئیں گے۔ ڈاکٹر کے سامنے تو قاعدے کے طور پر جائیں گے، قانون کے طور پر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ ہم نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، یہ نہیں کرتے کہ بسم اللہ اللہ اکبر چھو اب بس ہو گیا حلال، نہیں، چھری بھی چلانی پڑتی، چھری بھی تیز ہو جو 4 رگوں کو کاٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا جائے، اب حلال ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ مقرر ہے۔ بیج جا کر اچھے سے اچھا بیج زمین کی مٹی برابر کر کے، اور پھر بیج کو کھیت میں ڈالو، اور پھر اس بیج کے اوپر بسم اللہ پڑھو، اور اس میں پانی دو اور کھاد دو، پھر دیکھو اس کے اندر سے کیسا ہم تم کو غلہ کتنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قدرت نہیں ہے، قدرت تو اس کے خلاف بھی ہے۔ ایک آدمی بیچارہ بہت پریشان تھا، اور بہت زیادہ پریشان تھا، مرنے کے واسطے چل دیا، کہیں جا کر مروں گا۔ جب جا کر کے راستے میں کہیں پیشاب کی حاجت ہوئی تو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا،
تو اس کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے پیشاب کی دھار کسی سخت چیز پر پڑ رہی ہو، آواز آ رہی ہے۔ بس اس نے فارغ ہونے کے بعد دیکھا، لکڑی وغیرہ سے ٹٹولا تو دیکھا وہ تو تانبے کا ڈھکن ہے، اس کے نیچے دیگچہ ہے۔ اب دیگچے کو جو دیکھا تو اس میں تو مال بھرا ہوا ہے، سونا چاندی بھرا ہوا ہے، اشرفیاں بھری ہوئی ہیں۔ او ہو، بس کیا پوچھو، کیا ٹھکانا ہے۔ وہیں اسے دبا کے اور چلایا اور آ کر کے گھر بیٹھ گیا۔ رات کو بیوی نے کہا کچھ سوچا، یہ گھر کے جالے کیسے اتریں گے، یہ اندھیرا گھر کا کیسے دور ہوگا، کچھ سوچا؟ کہاں سوچ لیا۔ کیا سوچ لیا؟ اللہ نے انتظام کر دیا، اب دیکھیے تو تھوڑی دیر میں وارے کے نیارے ہو جائیں گے، تھوڑے کی دیر میں وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو۔ ایک چور آ کر کے وہاں داؤ لگا رہا تھا، اس گھر میں ڈکیتی ڈالنی ہے، پاڑ لگانی ہے، یہ سو جائیں تو میں گھر میں گھسوں، کس طرح سے گھسوں۔ تو وہ چور سن رہا ہے ان کی بات، چھپا سن رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو بتا دو کہاں سے آئے گی وہ روشنی جس سے ہمارا گھر کا اندھیرا دور ہوگا۔ کہا فلاں جگہ ایک دیگچہ دبا ہوا ہے اور اس کے اندر مال بھرا ہوا ہے، میں تو مرنے کے لیے جا رہا تھا، وہاں اسی طریقے سے نکل آیا۔ تو اس نے کہا سچ بول رہے ہو، یہ خواب میں دیکھا تھا؟ خواب میں نہیں، جاگتے میں مٹی کر آیا میں اس کے اوپر نشانی، اور وہ رات کو جب سب سو جائیں گے جب لمبا نکالیں۔ چور نے سن لے، نے سوچا واہ 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 واہ، پلا پلایا مال وہاں مل رہا ہے، دبا دبایا مال مل رہا ہے، اکٹھا ہوا تو میں کیوں نہ چلوں۔ اس نے جا کے جو وہاں تلاش کیا تو وہاں مٹی تازہ محسوس ہوئی۔ اس نے جو ہٹا کے دیکھا تو واقعی وہاں تو برتن موجود ہے۔ اب جو اس نے ڈھکن کھولا اس میں تتئیں اور اس میں اور بھینگ کی آواز تتئیوں کی جو شروع ہوئی، گھبرا کے اس نے ڈھک دیا اسے۔ ارے یہ کیا بلا ہے بھائی، وہ تو کم بخت میں کہہ رہا تھا وہاں مال دب رہا ہے۔ او ہو، یہ تو کچھ اور ترکیب سیاست تھی اس کی، کچھ اس طرح سے بات کرنے کی۔ وہ مجھے پرکھ گیا، سمجھ گیا کہ چور بھی سن رہا ہے، اس لیے مجھے پھانسنے کے لیے اس نے یہ ترکیب بنائی ہو، شاید ایسا ہو۔ اس چور نے سوچا کیوں نہ یہ بلا اسی کے گھر میں پھینکوں جا کے۔ میں اٹھا لیا دیگچے کو اور جا کے اوپر مکان کے پیچھے سے چڑھ کے اور اوپر کا روشن دان جو مکانوں میں پہلے ہوا کرتے تھے وہ روشن دان کھول کے اور دیگچے کا ڈھکن کھول کے ایک دم سے یوں اس پہ الٹ دیا تاکہ ساری تتئیاں بھیرن مکھیاں جو کچھ ہیں ساری اس کے گھر میں گھس جائیں اور ان کو تباہ برباد کریں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان۔ اوپر دیکھو تو مکھیوں کی تتئیوں کی بھینڈ بھینڈ کی آواز ہے اور اندر نیچے دیکھو تو سونے چاندی کے گرنے کی آواز ہے نا۔ اور کہا لے دیکھ، اللہ نے یہیں برسانا شروع کر دیا، وہاں سے وہاں کے بجائے اللہ نے یہیں برسانا شروع کر، اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ابھی جب وہ ختم ہو لیا، خالی ہو لیا، اس نے کان لگائے کہ دیکھو ہائے ہائے کر رہے ہیں، نہیں کہ واہ واہ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اس نے جو کان لگائے تو دیکھا تو وہ تو اشرفیاں اکٹھی کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں بہت، بھائی یہ کیا مصیبت ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے پھر سوچا بس یہ اللہ کا حکم کی بات ہے کہ مجھے دکھائی دے رہے تتئیں اور ان کے واسطے ہے وہ مال، تو بولو یہ اللہ کی قدرت ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں قدرت، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ تتئیاں بن جائے۔ ایک واقعہ صاحب نزہۃ المجالس نے لکھا ہے، جو مال کا صحیح طور سے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اپنے ذمہ زکوٰۃ کا کوئی پیسہ نہیں رہتا، حساب لگا لیا، پھر زکوٰۃ کے پیسے سے زیادہ دے دیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ معاملہ بھی الگ کرنا ہے، دنیا میں بھی الگ کرنا ہے، آخرت میں بھی الگ کرے گا۔ تو ایک دفعہ بیوی نے اس کو ہار دیا، ٹھیک کروا کے لاؤ۔ وہ لے کے جب چلا سنار کی دکان سے تو اس سے تھیلے میں جب ڈالا لیکن وہ اس میں تھیلے کے بجائے نیچے گر گئے، بڑا پریشان ہوا آ کر کے گھر، جب بیوی نے کہا ہار اب اس میں ہی ہے، دیکھا ہے نہیں، تو بڑا پریشان ہوا کیا ہوا، تو واپس چلا ڈھونڈنے کے لیے۔ تو جہاں وہ دکان کے پاس آ کر آگے کو سنار سے لے کر وہ تھیلے میں اپنے ڈال رہا تھا، وہاں نیچے گرا تھا، وہ اسی جگہ پڑا ہوا تھا جہاں اس نے وہ ڈالا تھا تھیلے میں، اور وہاں دیکھا پبلک اکٹھی ہو رہی ہے، کیا ہے بھائی؟ نے بھی دیکھا کیا ہے، کہہ رہے ہیں بڑا خطرناک، بڑا خوبصورت سانپ ہے اور بڑا زہریلا ہے، اور کیسے چمک رہا ہے سونے کی طرح، دیکھو تو صحیح، اور جیب کیسے نکال رہا ہے۔ سب نے دیکھا، سب چاروں طرف کھڑی دنیا اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آگے کو بڑھ کر کہا ارے بھائی یہ تو میرا ہار ہے،
یہ میرے گھر والی کا ہار ہے، ایک دم سے ڈاکے سے اٹھا لیا، اور اٹھاتے وہ تو سب کا سب کہہ رہے بھائی کیا اٹھا رہا کیا؟ اگر دیکھو ہار ہے، کہاں واقعی تو ہار ہی ہے، اب تیرے ہاتھ میں آگے ہار بن گیا، سب کو سب لوگ دے رہے بھائی سانپ دکھ رہا تھا نہیں، جیپ چلا رہا تھا آگے پیچھے کو ہو رہا تھا، کہاں کہنے لگے اگر یہ ہار ہوتا کبھی کا اٹھا لیتے لوگ یہاں سے اس کو، یہ تو سانپ تھا جس کے تماشا دیکھنے کو لوگ دور دور کھڑے تھے۔ اس نے کہا جی بتا تیرے ہاتھ میں جا کے ہار بن گیا، یہاں پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے سانپ، یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا معاملہ تو میں جانتا نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں سال بھر میں جو زکوٰۃ بیٹھتی ہے حساب لگا کر پورے طریقے سے ادا کرتا ہوں، صحیح مصرف میں ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا بھی وعدہ ہے اور شریعت کا بھی یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کرے گا اور صحیح حساب سے نکالنا پھر صحیح جگہ خرچ کرنا، اس طرح سے کرے گا انشاءاللہ اگلے سال اللہ اس کا مال کو بڑھائیں گے۔ زکوٰۃ کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے بڑھانے کا، صحیح مصرف میں خرچ ہو۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بولو بھائی مال تو یہیں رہ جائے گا، مغفرت تو ہمیں ضرورت ہے، مال کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں بڑھاوے تو اللہ بڑھاوے میں سہارا لگا دے گا اگلے سال کے لیے اگر صحیح مصرف میں، لیکن صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے اپنے دیکھا جلال آباد حضرت جی جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ لوگ چاروں طرف سے دور دور ملکوں تک سے بھی رقم لا کر حضرت کو دے دیا کرتے تھے، یہاں والے بھی اور باہر والے زیادہ دیا کرتے تھے کہ جہاں صحیح مصرف سمجھیں وہاں خرچ کر دیں۔ تو حضرت نے فہرست بنا رکھی تھی قصبے کی اور باہر کے لوگوں کی، اور ان کو اسی طریقے سے حضرت پہنچایا کرتے تھے، منی آرڈر کے ذریعے سے بعضوں کو پہنچاتے تھے، آنے کی اجازت نہ تھی کہ آنا مت محتاج ہے، آنا مت، بس منی آرڈر سے ان کے گھر پہنچائے رمضان شریف، اس طریقے سے پہنچاتے۔ جو مدرسہ ضرورت مند ہے اس مدرسے میں جیسے دارالعلوم ہے، یہ مظاہر علوم ہے، وہاں پہنچاتے تھے۔ ویسے جو غریب ہیں قصبے میں تھے ان کی فہرست بنی ہوئی تھی، ان کو اسی حساب سے اس میں سے پہنچاتے تھے، اس رقم میں سے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو بھید جانتے تھے تھوڑا بہت، تو باہر کے لوگوں نے ان سے پتہ لے لیا، امریکہ کے آدمی کا، افریقہ کے آدمی کا، اور پتہ لے کر اس پہ اس رابطے سے خط لکھ دیا وہاں، میں بڑا پریشان ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، اور میں جلال آباد کا رہنے والا ہوں۔ حضرت کی طرف سے حضرت کو اطلاع آئی کہ اس نام کا فلاں فلاں آدمی کس حالت کا ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہو تو آپ ہمیں اس میں جو ہے صرف لکھ دیں ہاں ضرورت مند ہے، ہم اس کے لیے آپ کے پاس بھیج دیں گے پیسے۔ تو حضرت نے اس دن فرمایا جو وہاں رہتا تھا اس سے فرمایا یہ پتہ اس آدمی کے پاس کیسے پہنچا جو میرے پاس رکھا ہوا ہے، پتہ یہاں موجود ہے، یہاں سے پتہ وہاں اس آدمی کے پاس کیسے پہنچا، یعنی اس کی کھچائی ہو رہی تھی، جو وہاں رہتا تھا اسی نے تو دیا ہوگا نا، جو پاس رہنے والا وہی تو کرے گا، اسی مخبری ہے۔ تو یہ حالت ہے، بتاؤ صحیح جگہ کہاں دے سکتے ہیں، ہمیں کہاں تمیز ہے۔ بہت سے مدرسے والے چندہ ہوا زکوٰۃ وغیرہ کا لا کے حضرت کو دے دیا کرتے تھے، سارا پوٹلا، یہ حضرت اس میں اتنے لاکھ روپے ہیں اور اس کی تملیغ کر کے ہمیں دے دیجیے گا، اس کی تملیغ کر دیجیے گا، ہم نہیں جانتے کس طرح صحیح ہوگی، آپ اس کی ذمہ دار ہیں، اس کی تملیغ کر کے ہمیں دے دیجیے گا۔ بلکہ ہر مہینے جا کر حضرت سے جتنی تنخواہ وغیرہ خرچ ہوتا تھا جا کر لے آتے تھے، باقی حضرت کے پاس ہی جمع رہتا تھا۔ کتنے معتمد لوگ تھے اور کتنے اعتقاد رکھنے والے لوگ تھے، اور پھر حضرت کی ذمہ داری کتنی بڑی تھی اس معاملے میں۔ تو بہرحال اب کل سے پرسوں سے دیکھ رہا ہوں میں کئی فوٹو والے اس قسم کے، جو داڑھی والے، رومال والے، یہ انہوں نے پکڑ رکھے ہیں کہ ہندو ہیں، کئی سال سے یہاں آتے ہیں تو وہ چندہ کرنے، کئی سال سے چندہ کرنے آتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ہاں ہر سال آ کے نکلے جھوٹا۔ جب ان کی تلاش کی گئی اور تحقیق کی گئی، انہوں نے کہاں کے مدرسہ، کہیں کے مدرسے سے، جب پٹائی ہوئی تو سب صحیح بتا دیا، تو پتا کسی کا۔ جب دارالعلوم دیوبند کا نام لے کر بھی دھوکہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، دیوبند میں کتنے مدرسے ہیں، گلی گلی میں مدرسے ہیں، اور یہاں پہ حسین بھائی دیوبند سے آیا ہوئے مدرسے سے، یہ جو حضرات صدقہ فطر
بس. اور دیوبند کا نام یہ پتہ نہیں دیوبند میں ایک ہی مدرسہ ہے یا ہزاروں ہیں؟ کون سے مدرسے سے آئے؟ بھائی باتیں نہ کریں عورتیں، بیٹھ جاؤ خاموشی کے ساتھ. کیوں؟ ارے ہے نہیں کوئی سا یہاں؟ دیکھ جا کے آواز کیوں نہیں جا رہی؟ تانے لگ رہا ہے کیا ہے نہیں یہاں؟ جب سے کیوں دیکھا ہے بابا وہ تو ضروری تھا، کس کا ضروری تھوڑے تھا. جو یہ خاموش ہو رہا تو آواز وہیں پہنچ رہی ہے. اب خاموش نہ ہو تو کان میں بھی نہیں. کیا کہہ رہا تھا میں بھائی؟ دارالعلوم. تو دارالعلوم میں ایک مدرسہ تھوڑا ہی دیوبند میں. دیوبند سے آیا ہوں. ہاں وہ ایک یہاں ایک عورت پہ جن آ رہا تھا، ایک عورت کو جن چپٹ رہا تھا. اور الائچی کا پان لاؤ، الائچی کا پان لا کے چبانے لگی. پھر کہنے تم نماز نہیں پڑھتے، تم قرآن نہیں پڑھتے، اور یہ تو بالکل ناپاک ہی پھرتا رہتا ہے. ایسے ایسے تبلیغ کر رہی. بس وہ میرے پاس آئے، کہنے ذرا دیکھو کیا معاملہ ہے. میں نے کہا بھائی کون ہے کیا ہے؟ وہ اکڑ مکڑ رہی تھی. میں نے کہا کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے، منہ کھول کے بولو کون ہے. تو کہنے لگے، وہ بولا اس کے منہ، ہم ہیں کلیئر والے، ہم ہیں کلیئر والے. میں نے کہا کلیئر والے کون ہیں یہ تو بتا. ابھی تو بتایا ہم نے، ہم کلیئر والے ہیں. میں نے کہا کلیئر میں تو کتے بھی رہے، تو کون ہے؟ تو بتا تو کون ہے؟ بھیج تو کھلے نا. اگر دیوبند سے چندے سے آیا ہوں تو کلیئر والا ہے. کلیئر والے کتے بھی رہتے ہیں کلیئر میں، تو کون ہے یہ بتا. بس وہ دھمکی سی دینے لگا، وہ برا پڑے گی. میں نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے اللہ کر کے یہ ایک مارا، بس وہ سارے کلیئر والے تو بھاگ گئے. کہنے میں تو دلاور خاں ہوں، یہ دلاور خاں کا مزار ہے یہاں، میں تو دلاور خاں ہوں. میں نے کہا پھر اٹھا لی بینت. میں نے کہا آپ کا بینت سلوں گا، خبر صحیح صحیح بول. دلاور خاں تو بہت بہادر تھا، اور ایک تماشا کھا کے بیٹھ گیا جلدی سے. ارے بولا نہیں بولا اوپر. ایک تماشا کھا کے بیٹھ گیا. تو وہ پھر کہنے لگا میں تو جی رام کمار ہوں. میں چل تو کوئی بھی ہے، یہ بتا کیوں آیا اس کے پاس. کہنے لگا جی یہ کپڑے دھو رہی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا یہ مکہ جو مار رہی تھی کپڑے میں اس انداز سے مار رہی تھی، میں چلا جا رہا تھا، اس مکے مارنے کی ادا پہ فریفتہ ہو گیا. ارے میں نے کہا تیری مجنوں، تیرے عشق میں آگ لگ جا کم بخت. مجھے پریشان کر. کلیئر والے بتا دھونے دے رہا ہے یہاں سے. کلیئر والے الائچی کا پان لاؤ اور یہ لاؤ، سمجھے؟ تو یہ ہے دھپل بازی. اب ان کا سمجھنا اور ان سے بچنا. اللہ کے کا خوف جس کے دل میں ہوگا وہ تو کرے گا، ورنہ تو دوستوں یوں چاہتے ہیں. پتہ نہیں کتنی بیوہ پھر رہی ہیں، جھوٹی بیوہ بن کے پھر رہی ہیں. جہاں صبح ہے عورتوں کے سامنے جا کے، ہماری عورتوں کے، اور عورتوں نے جلدی سے فطرہ بھی سارا گھر کا فطرہ اکٹھا کر کے اسے دے دیا. لے بابو روے نا، اے بہن روے نا، روے نا. وہ تو تیرے سے جب تک دھاڑ پھوڑی نہیں لے لے گی جب تک رونا بند کرنے کی، ہے نا. عقل بھی چاہیے ہمیں، ہوش چاہیے. فرمایا بزرگوں نے لا یخدع ولا یخدع. مومن کی شان یہ ہے نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، نہ دھوکہ دے اور نہ دھوکہ کھائے. دھوکہ کھانا بے وقوفی کی نشانی ہے، اور دھوکہ دینا بددینی کی نشانی ہے. اس کا تاروار کہاں کو جا رہا؟ یہ بول رہا. تار دیکھو کہاں کو جا رہا.
بولا، اب بولا نہیں، تو بھائی اس لیے ہمیں نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بزرگوں کی سوچ، بولا نہیں، ایک دیکھ لو، بزرگوں کی صحبت سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بس میں جا رہا تھا، بس میں جاتے ہوئے آج بس میں جا رہے تھے، بس میں جاتے جاتے نماز کا وقت ہو گیا، تو مولانا نے سوچا نماز پڑھوں تو یہ کرا، گاڑی چلنے والی اگر چلنے والی اگلے جا کے اسٹیشن پہ جہاں رکے گی تو وہاں اتنا وقت ہو جائے گا، نماز ادا رہے گی، قضا نہیں ہوگی، لیکن وہ تو چل کے نہیں دیتا، ذرا سی سرکار ہے پھر آ جاؤ بیٹھو، آ جاؤ بیٹھو سواری ہیں، ذرا سی سرکار ہے پھر۔ مولانا کہنے کہ یہ سرکاری رہا، اپنی مرضی سے گاڑی کو چلا ہی نہیں رہا، اپنی مرضی سے روک بھی سکتا ہے، مجھے نماز پڑھوا دے۔ تو اس نے مولانا نے میں نے کہا اس سے کنڈکٹر سے، بھائی مجھے 2 رکعت نماز فرض پڑھنی ہے عصر کی، پھر نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دیں۔ نہیں جی تو چل رہی گاڑی، ارے چلنی تو جب سے جو کرا 10 منٹ تو ہو گئی، اب تک تو چلی نہیں، اب تک تو میں پڑ جاتا قضا عمری بھی، اور وہ مانا نہیں۔ جب نہ مانا حضرت پھر بیٹھ گئے، پھر اس نے یہ آگے کو چلا پھر روک دے، آ جاؤ آ جاؤ، بس مولانا کہنے لگے یہ نکم بخت پڑھنے دینے کا۔ وضو مجھے ہے، وضو باوضو رہتے تھے، اور دیکھو وضو کے لیے ڈھیلا بھی تھیلے میں رکھتے تھے، پنی میں کر کے ڈھیلا تھوڑا سا رکھتے تھے، اگر کہیں ایسا اتفاق ہو جائے ٹرین میں نماز پڑھنے کا اور پانی نہ ہو تو ڈھیلے پر تیمم کر لیں۔ ڈھیلا کہاں ڈھونڈیں گے وہاں؟ ڈھیلا کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں مولانا کہ میں نے پریشان ہو گیا، جب پریشان ہو آئی، ارے آواز آ رہی نہیں ہلکی بھاری تو پتہ نہیں ہمیں، وہ مولی لقمان ہے نہیں، آئے نہیں کہیں، وہاں کہاں گئے تھے یہ پتہ نہیں ہمیں۔ جو آواز آئی خاموشی سے سن لیں تھوڑا سا۔ ہاں گاڑی چل دی، جب گاڑی چل دی اور وہ نماز کے لیے بے چین، اللہ کا ولی نماز کے لیے بے چین، ہمارے بے چینی نہیں تو ہمارے ساتھ وہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ مکار ہے، مکاری سے مانے، لا ترکیب لڑا کے دیکھوں گا، چل گئی تو ترکیب لڑا کے دیکھتا ہوں، اگر چل گئی تو مولانا جو کہ میں نے تھیلا لا کے وہاں رکھا کھڑکی کے پاس، اور لوٹا لا کے وہاں رکھا، اور اپنی وہ ڈنڈا جو تھا وہ بھی وہاں رکھ کے کھڑے ہو کے کھڑکی کے پاس، اور یوں پائچے اوپر کو چڑھائے اور آستینیں اوپر کو چڑھائیں، اور تھیلا اور اپنا ڈنڈا اور لوٹا مضبوط پکڑ کے اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر کے وہ جہاں وہ کنڈکٹر بیٹھا تھا اس سے کہا کھول میں کھڑکی، کھول میں کھڑکی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے کھول کھڑکی، کود دوں گا۔ کود دے گا؟ مولانا کا کہیں، میں نے کہا کھول کھڑکی، اس سے ہو کے اس نے ہاتھ رکھ لیا کھڑکی پہ، کہیں ایسا نہ ہو یہ لات مار کے کھڑکی کھل جا اور یہ گرا پڑے میرے ذمہ میں بال پڑے، تو اس نے کھڑکی پکڑ لی، اور مولانا ایسے کھڑے تیار، کھول کھڑکی۔ جی کیوں؟ لوگ کہنا بھائی کیوں؟ میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھ کے نہیں بجاؤں گا۔ تو کہنے تو گاڑی رکوا لو، یہ کود دو کیوں؟ کہنے لگا اتنی دیر سے میں اسے کہہ رہا تھا نماز پڑھا دی، اس نے 15 منٹ لگا دی، نماز ہی نہیں مجھے پڑھنے دی، اور اب چل دیا، اس کے پاس نماز کے واسطے تو ٹائم ہے نہیں، سواریاں بٹھانے کے واسطے ٹائم ہے، اس لیے میں تو نماز پڑھے بغیر جانا کا نہیں، اور گاڑی روکنے کی اسے فرصت نہیں، یہ کھڑکی کھول دے میں تو خود دعا نیچے کود کے نماز پڑھ کے اب جاؤں گا، کھول بیٹھ کسی نے ڈانٹ دی اسے، جنہیں سچ مجھے۔ تو میں کہنے لگا، میں نے کہا مولانا خود دو تھے آپ، کہ مجھے مرنا تھا کوئی، مجھے کہا مرنا تھا کوئی، وہ تو میں تو ایک ادا تھی، اگر چل گئی تو چل گئی،
اللہ کا हुक्म चल गई। वो हिंदू लोग कहने लगे भाई रोक के गाड़ी, एक तरफ होकर के गाड़ी रोक ले। गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा इसे मुल्ला जी को नमाज पढ़वा दे, जब चलिए यहाँ से, अगर 1 घंटे में पड़ गए जब भी ठीक है, इससे तो अच्छा होगा अगर ये कूद गया तो फिर पुलिस 3 घंटे रोकेगी गाड़ी को, इसे नमाज पढ़वा दो। बस वो जब सारी सवारियाँ कहने लगी, ये हालत देख के मौलाना की बेचैनी, ये ढोंग दिखाओ तो सही जरा, ये अदाएँ दिखाओ तो सही। फिर अल्लाह की मदद किस तरह आई तो उसने एक तरफ करके रोक लिया, जाओ मुल्ला जी बेफिक्र होकर नमाज पढ़ जाओ। अच्छा मुझे और गाड़ी रोक दी, अब खिड़की खोल दी, कंडक्टर जाओ नमाज पढ़ जाओ। अब मौलाना उतरे अपना थैला वेला लिए हुए, तो वो कंडक्टर कह रहा है कि ये सामान ही रख दो, आप जाके नमाज पढ़ लो बेफिक्र, हम खड़े ही खड़े हैं इतने। अब कह रहा है नमाज पढ़ लो, चाबी भरी गई ना। तो मौलाना क्या कह रहे हैं, हाँ सामान यहाँ रख दूँ, मैं जाकर नियत बांधूंगा, तो लेकर गाड़ी चलता बनी। क्यों हो सकता है नहीं ऐसा, होता है नहीं होता। जब भाई मक्कार हो कहना होता है नियत बांध ले, थोड़ा का मुल्ला नियत छुट्टी पाई। और इसे शरीयत के मसले का आम लोगों को पता नहीं है। बहसी ज़ेवर में लिखा है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर मगरिब की नमाज पढ़ने औरत खड़ी हुई और खुडला खुला रह गया, बिल्ली खुडले के दरवाजे पर आ गई, मुर्गी पकड़ने का डर है, तो फरमाया नियत तोड़ दे नमाज की और खुडला बंद कर, बिल्ली से मुर्गी को बचा, इसके बाद दोबारा नमाज पढ़। यह है मसला, समझ में आई। अगर जानता नहीं होगा तो निरा मुल्ला रह जाएगा, नहीं फंस गए भाई। अच्छा जी भरोसा खा लिए, जल्दी भरोसा। मुसलमान बड़े अच्छे अखलाक के हैं, बड़े बावफा हैं, 10 देर में मोम हो जाते हैं। मुल्ला जी बस यहाँ मुल्ला जी कहा जोरू बनी, मुल्ला जी लो जी अच्छा सामान वो लेके चलते मुल्ला जी फिर भागे। होशियारी ज़रूरी है। तो मैंने कहा मौलाना फिर ये क्या मामला था, तो कहने लगे ये तो एक अदा थी, ये तो एक अदा थी कि अदा दिखाई थी, अगर चल गई तो चल गई, न चल गई तो क्या फ़र्क पड़ गया। भाई मजबूर हो गए तो कज़ा हो जाएगी, तो मजबूरी है, क्या करें। अच्छा फिर फरमाने लगे कभी काम चलता है दुआ से, कभी काम चलता है दुआ से, और कभी काम चलता है कैसे, अदा से। अदा की तो सुन ली नहीं, अब दुआ की सुनो। तो यूँ कहते हैं कि हम चले जा रहे, 2-3 साथी थे, एक जगह जाके देखा तो वो गाड़ी लेट हो गई। अब जहाँ जाके उसे रुकना था वहाँ नमाज क़ज़ा हो जाती। तो हमने सोचा भाई क्या करें, नमाज क़ज़ा हो जाएगी और नमाज पढ़ने कैसे पढ़ें, 2 फ़र्ज़ पढ़ने। बावजू रहने का सफ़र में एहतमाम नमाजी आदमी ज़रूर करता है। तो सफ़र में रहना है तो बावजू रहें, कहाँ ज़ोहर पढ़नी, कहाँ असर पढ़नी, कहाँ में पहुँचा, उसकी तरतीब रखता है। तो मौलाना फरमाते मैं उठ के कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर से जाके कहा भाई हमें नमाज़ पढ़नी है, 2 मिनट लगेंगे, हमें सबको वज़ू है, और उतर के 2 मिनट में नमाज़ पढ़ लेंगे, ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे आपकी, 3 मिनट आप गाड़ी को अगर रोक दें तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे। उन्होंने कहा भाई ये नहीं रुकने की गाड़ी, यहाँ नहीं रुकने की, वहीं रुकेगी स्टेशन, बीच में रोकने का मुझे ना आर्डर है ना कानून है। अच्छा भाई, तो मौलाना यूँ क्या मैं आगे बैठ गया। फिर सोचा चलो अच्छा आगे वाले के पास चले, वो तो पीछे वाला है, आगे वाले के पास ड्राइवर के पास जाकर मौलाना ने फिर यही दरख्वास्त लगाई कि भाई हमारी नमाज क़ज़ा हो जाएगी, यहाँ जाकर रुकेगी गाड़ी, हमें नमाज पढ़नी है, अगर आप रोक दें गाड़ी 2 मिनट हमारी नमाज की, 1 मिनट उतरने चढ़ने की, तो 3 मिनट का काम है, हमें नमाज पढ़वा दीजिए आप अगर हो सकता हो तो, वरना नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो मौलाना जो कहते हैं वो कहने लगा जी हाँ ये रुके गाड़ी यहाँ, क्यों, कहने लगे तूफ़ान गाड़ी है ये, तूफ़ान ये नहीं रुकती कहीं, वहीं रुकेगी जाकर अपने ठिकाने पे, तूफ़ान गाड़ी है। उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो मौलाना जो कह मैं आकर फिर बैठ गया। अब मैंने कहा अब हमारे बस का कुछ नहीं, अब अल्लाह ताला से, अब ऊपर वाले से कहो, पीछे वाले से कह लिया, आगे वाले से कह लिया, अब ऊपर वाले से कहो। मैंने यूँ हाथ उठाया, साथियों ने आमीन आमीन कही। हमने कहा अल्लाह हमारी नमाज तो क़ज़ा हुई जा रही है और ये गाड़ी रुकती नहीं है, ये गाड़ी वाला यूँ कहता है ये गाड़ी तूफ़ान है, अल्लाह ये तूफ़ान रोक दे, हमें नमाज पढ़वा दे। बड़े बड़े तूफ़ान दुनिया में उठे तूने रोके
نمرود کا طوفان اٹھا تو نے روکا، قارون کا اٹھا تو نے روکا، اور فرعون کا اٹھا تو نے روکا۔ اے اللہ یہ یوں کہتا ہے یہ گاڑی طوفان ہے، اس طوفان کو بھی روک دے، ہمیں نماز پڑھو۔ بس بھائی ساتھیوں نے کہا بس بھائی، اب اوپر والے سے بھی کہہ دیا اب اس کی مرضی، قضا کرواؤ تو قضا ہو جائے گا، ہم کیا کریں، سر پھوڑیں، ہم سر تھوڑے پھوڑیں گے، اختیاری کام کے تو مکلف ہیں۔ اب اوپر والا تو اوپر والا ہی ہے، جیسے کہتے ہیں اوپر والا نہیں نیچے والا، وہ تو سب والا ہے، چاروں طرف وہی تو ہے، اسی کی تو حکومت ہے۔ وہ تو ایک کہنے کا ایک جو ہے نشانہ ہے، اوپر والا یعنی اوپر والا اللہ، اصل تو اللہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بس ایک جگہ پانی چل رہا تھا، وہاں راج بھائی سا تھا، چھوٹا سا پانی چل رہا تھا، ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف کو روکی، سڑک سے نیچے روک کے، اور ایک دم اترا، اور اتر کے کھڑکی کھول کے بھاگا جلدی سے کھیتوں میں۔ ہم نے کہا لو بھائی اللہ نے طوفان بھی روک دیا ہے، جسے وضو نہ ہو تازہ وضو بھی کر لو، پانی بھی موجود ہے۔ یہ اتنی بات گاڑی میں اس طرح دعا اور اس طرح کہہ کے اترنا اور نماز پڑھنا کون کر سکتا ہے؟ بولو ہم میں سب میں سے۔ ہماری تو ناک اتنی لمبی ہے، ہم کر سکیں، ہم دعا کر سکیں، توہین ہو جاؤ توہین کر لی، اس کو وہ مالک ہے وہ۔ لیکن اپنی بات دیکھو، انہوں نے اپنی ناک کو ختم کر دیا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا، تو اللہ نے ان کو عزت بخشی نہیں بخشی۔ کپڑا بچھایا اور جا کے 2 رکعت کی نماز پڑھنی تھی، وضو کر لی، اور پڑھنے کے بعد مولانا کہنے لگے جسے قضا عمری پڑھنی وہ بھی پڑھ لو، کسی کی چھٹی و اثر کی قضا وہ ادا کرنا ادا کر لو۔ خیر کر کے اپنا آگے بس میں بیٹھ گئے۔ جب بس میں بیٹھ گئے، اب آیا جب وہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے گاڑی والے کہاں چلا گیا تھا، کیا ہو گیا تھا، یہاں اسٹیشن لگے لٹوا ہوا تھا، گاڑی کو پٹوا ہوا تھا، کیا کر یہاں کو روکی تھی گاڑی؟ کہنے بھائی کیا بتاؤں، خدا کی قسم ایسا پیٹ میں مروڑا اٹھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کھیت میں دم نکلے گا، کوئی لاش ہی لے جائے گا اٹھا کے میری کھیتوں میں سے، اندر کھیت میں سے۔ جب مجھے اب سانس آیا، درد کم ہوا جب میں اٹھ کے وہاں سے آیا ہوں، ورنہ میری ایسی حالت ہو گئی تھی۔ تو اب وہ لوگ چپ تو ہو گئے ڈرائیور بھی سن کے، مگر دیکھتے یوں ملا کی طرف ہو جائے، یہ بیج جو بول رہا تھا ہے نا، تو ملا ہو، ملا رہی نہیں۔ جسے اپنی نماز کا درد ہے، دوسروں کی نماز کا بھی تو درد ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا اس کا بھی تو درد ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ان کا بھی تو درد ہے کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے یہ مسلمان ہو کر، انہیں شرم نہیں آتی، اس کا بھی درد ہے۔ تو یہ بتاؤ یہ بات کب کون کرے گا؟ جس نے اپنی ناک کٹوا دی۔ نہیں سمجھ بھائی؟ اس لیے اب رمضان شریف میں یہ بیچ کا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، اللہ تعالیٰ مغفرت دھواں دھار برسا رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم نہ لوٹیں تو ہماری بد نصیبی، اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، یعنی عبادت میں اللہ کے ذکر میں اضافہ کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات یہ کہنی ہے اپنے بھائیوں سے بھی جتنے بیٹھے ہیں باہر کے یہاں کے، کہ اعتکاف کی 10 دن کی نیت کر لو، جس میں اللہ دوزخ سے آزاد کرے گا۔ 10 دن میں آخر میں دوزخ سے آزادی کے پروانے، بتاؤ اس سے بڑھ کے دولت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ دوزخ سے آزاد فرمائے؟ گارنٹی کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ہم وہ لینا نہ چاہیں تو معلوم ہے ہم لینا نہیں چاہتے، تو بس تو بھائی جیسے وہاں اعمال نامے تلیں گے، حساب کتاب ہوگا، جیسا ہوگا دیکھا جائے، یا جہنم کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے رمضان شریف میں آخر میں 10 دن کا اعتکاف کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں، جی جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو، اور اگر جامع مسجد ہو وہاں تمہارے یہاں تو اس میں کریں، کیونکہ وہاں کا ثواب زیادہ ہے، جامع مسجد کا ثواب زیادہ ہے۔ اب جمعہ پڑھا آپ حضرات نے، اپنے اپنے گاؤں میں پڑھا، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھا، ٹھیک ہے پڑھ لیا۔ ہر فرض نماز تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن جمعہ جامع مسجد کا حق ہے، سب سے پہلے جمعہ جامع مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ تو بعض لوگوں کو ضد ہے، مکاری ہے، ہر جگہ پہلے جامع مسجد سے پہلے، یہاں گاؤں میں سب جگہ پہلے۔
تاکہ جامع مسجد میں کوئی جا ہی نہ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھیج دے نا. گاؤں والے نہیں جاتے، باہر والے آنے لگے. جتنے بیٹھے باہر والے سارے باہر کے تو آگے نماز پڑھنے جو گی. وہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. تو جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کا ثواب 500 جمعوں کے برابر بڑھ گیا. 500 جمعوں کے برابر بڑھ گیا. رمضان شریف میں تو ایک جمعے کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ہے. تو کتنا اضافہ ہو گیا. تو اعتکاف کریں اپنے گاؤں میں، جامع مسجد ہو تو وہاں زیادہ اچھا ہے. اور اگر وہاں جانے آنے میں، کھانے وغیرہ کے آنے جانے میں تکلیف پریشانی ہو تو پھر محلے کی مسجد میں کریں، اعتکاف کریں. تو بھائی کوشش کریں، نیت کریں 10 دن اللہ کے گھر میں مہمان بن کے پڑ جائیں گے. نہیں، مغرب سے عشاء تک کا جس نے اعتکاف کیا نفلی، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے بیچ میں، جہنم کے بیچ میں اتنا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں جیسے زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ. مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف. اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر پڑ جانا ہے 10 دن کے لیے. اعتکاف کرنے والوں کو بڑے بڑے انعام اللہ نے عطا فرمائے ہیں. جن کی نیت صحیح تھی اور آنکھیں پاک تھیں اور انہوں نے محنتیں کی، اللہ نے بڑے بڑے مقام ان کو اعتکاف میں عطا فرمائے. تو بھائی ہمارے ماں بہنیں بھی جو سن رہی ہیں، اوپر آواز آ رہی ہوگی، جن کے گھر میں ساس ہے کام کرنے والی تو بہو کو بٹھا دو. بہو کام سنبھال سکتی ہو تو ساس کو بٹھا دیں. اور ساس اور بہو دونوں مل کے کام کو نمٹا لیں گی تو کسی لڑکی کو بٹھا دو اعتکاف میں. اور اعتکاف کے بیان بہشتی زیور کے اندر موجود ہے، اسے پڑھیں اور سنیں. پڑھ لیں کہ اعتکاف میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا کرنے کی اجازت ہے، ان کو معلوم کریں اور 10 دن کا اعتکاف کرنے کی کوشش کریں. آج کیوا روزہ ہے؟ آج 15واں روزہ ہے. تو 5 دن سمجھو، یعنی 20ویں روزے کو سورج چھپنے سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جانا چاہیے. تو یہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے. تو جس کا جو حکم قرآن شریف میں اللہ نے دیا ہو تو اس کا مقام بھی تو بڑا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم نے دیکھا ہے وہاں سہارنپور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب ہم گئے، ایک رات کو قیام کیا تو وہاں پتہ نہیں کتنے ہزار آدمی اعتکاف کر رہے تھے حضرت کے یہاں. سہارنپور کے الگ، باہر ملکوں تک کے الگ لوگ اعتکاف کر رہے تھے. اور آخر میں لوگ اعتکاف کے لیے کوئی 3 دن کو جانا چاہ رہا تھا، کوئی 10 دن کے بجائے 5 دن کو رہنا چاہ رہا تھا. تو وہ درخواست لگاتا تو وہاں اخبار میں نکال دیا گیا تھا کہ یہاں اعتکاف کی نیت سے کوئی نہ آئے، یہاں اعتکاف کی جگہ نہیں رہی. باہر صحن میں شامیانے لگے ہوئے تھے، ان میں آدمی، اوپر کی منزل میں آدمی جی، اور باہر صحن کو کشادہ کر کے اس میں شامیانے لگے. ایک مسلح کی جگہ بعض کو ملی ہوئی تھی، یوں پیر کر کے یوں تھوڑی دیر لیٹ جاتا تھا. ورنہ قرآن کریم کے ہر وقت رات دن اللہ اللہ اللہ، کیا مقام، کیسا نور برستا تھا. اور جگہ جگہ جو لکھا ہوا تھا، کھاؤ اور پیو اور سو جاؤ لیکن پیارو بات نہ کرو. اتنے ہزاروں کی تعداد میں آدمی، بات نہ کرو. بات کرنے کی بڑی سخت پابندی تھی حضرت کے یہاں. اور کھانا بھی کم خوراک دیا جاتا تھا. ایک آدمی اعتکاف میں بیمار ہوا، وہ مر گیا. اس کو لے گئے لوگ، جا کے دفنا دیا. رات کو خواب میں جس کے پڑوس میں تھا وہ، اس کو خواب میں دیکھا سوتے ہوئے. دیکھا کیا گزری، کیا تھا، انتقال ہو گیا تھا. ہاں انتقال تو ہو گیا تھا. فرمایا پھر کیا گزری؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے محض اس وجہ سے بخش دیا کہ شیخ کی مجلس میں اعتکاف میں موت آئی، اللہ والوں کے سائے میں، اور اعتکاف کا عمل اور مسجد کے اندر موت آئی تو اللہ رب العزت نے محض اس نسبت سے بخش دیا. حضرت شیخ الحدیث کا کوئی بڑا معمولی مقام نہیں تھا، بہت بڑا مقام تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. بس یہ تمنا تھی میری موت مدینے میں آئے، میری موت مدینے میں آئے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ میرے بہانے لے جاؤ، کوئی میں مر نہ جاؤں، میں میری تو مٹی خراب نہ کرو، یہیں رہن دو. یہیں مر گئے تو گھر میں گڑے گا اسی میں. یہ مرنے کے بعد بھی گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے نا. کاند لے کے پیدا ہوئے سہارنپور جا کے اللہ کے رسول کی حدیث پر ساری زندگی محنت کی اور سنتوں کی پابندی اور سنتوں پر
دنیا کو چلانا ڈنکے کی چوٹ. اللہ نے بڑے بڑے مقامات ولایت کے عطا فرمائے. قطب عالم باز نے فرمایا حضرت شیخ کو، ایک مرتبہ ایک عالم وہاں آئے سہارنپور نہیں مدینہ شریف. جب گئے تو روزے مبارک پہ جا کے جہاں وہ جالی ہے سامنے جہاں درود السلام پڑھتے ہیں سرانے کی طرف، تو وہاں کھڑے ہو کے یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استخارہ کر کر کے جے حضرت شیخ زکریا سے مرید میں بنا ہوں، اور پہلے میں مرید تھا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے، اور اپنی بات جا کے حضرت رائے پوری سے کہہ دیا کرتا تھا کیونکہ وہ نرم مزاج تھے، ان کے سامنے بات بے تکلف کہہ دیا کرتا تھا. اب ان کا انتقال ہو گیا. اب میں نے استخارہ کیا اور استخارے میں حضرت شیخ زکریا کا نام آیا، تو میں نے شیخ زکریا سے بیعت کر لی، لیکن وہ مزاج کے گرم ہیں، ان سے بات کھل کے نہیں کہی جا سکتی. یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے کہوں؟ یہ روزے مبارک پر کھڑے ہو کے فریاد کی. ہٹو بچو چلتے رہی پبلک. یہ پیچھے پہنچے تو قدم مبارک جدھر ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے، ادھر بھی لوگ جا کے سلام پڑھتے ہیں اور تنہائی میں کچھ پڑھنا پڑھانا اپنا تعلقات قائم کرتے ہیں رب العالمین سے. تو ادھر جب یہ عالم ادھر پہنچے قدمین شریفین کی طرف، تو وہاں جا کے دیکھا تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ گردن جھکائے وہیں بیٹھے ہیں مراقبہ کر رہے، گنبد کے باہر پرلی طرف وہاں بیٹھے. ادھر یہاں سے یہ گئے وہاں کافی فاصلہ ہے، اور لوگ ادھر سے آ رہے ہیں حضرت شیخ سے مصافحہ کر کر کے جا رہے ہیں. ایک خادم نے یوں ہاتھ پکڑ رکھا حضرت شیخ کا، وہ تو مراقبہ کر رہے ہیں اور وہ یوں مصافحہ کر کر کے لوگ اپنا جا رہے ہیں. حضرت دیکھ ہی نہیں رہے کسی کی طرف. جب یہ عالم آ گئی تو حضرت یہیں بیٹھے، تو انہوں نے آ کے انہوں نے مصافحہ کیا. جب انہوں نے مصافحہ کیا حضرت نے یوں پکڑ لیا، آنکھیں بند کیے مصافحے میں ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا ارے بھائی، جب شیخ عبد القادر سے تو کہہ لیا کرتا تھا تو مجھ سے بھی کہہ لیا کر، شکایتیں کیوں کرتا پھرنے لگا؟ دیکھا آپ نے؟ تو جنہوں نے قدر پہچانی اور جنہوں نے جا کر کے اپنے آپ کو مٹایا ان کو سب کچھ دکھائی دیا، ورنہ تو پاس رہنے والے کو بھی محروم ہم نے دیکھا، پاس والوں کو بھی ہم نے محروم دیکھا. ہاں سہارنپور جب میں گیا ایک دفعہ تو ظہر کی نماز پڑھی، حضرت شیخ سے پوچھا بھائی حضرت شیخ کہاں؟ تو اپنے گھر پہ ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے مکان پہ چلے، وہیں ملاقات کر لیں گے. کہنے لگے ملاقات تو عصر کے بعد ہو سکتی ہے، چلو دیکھیں گے گھر چل کے، شاید کاندلے کے ہونے کی وجہ سے مسافہ آسان ہو جائے وطن کے ہونے کی وجہ سے. تو ہم وہاں پہنچے، پوچھتے پوچھتے حضرت شیخ کا مکان کہاں، وہاں پہنچے پیدل. اب وہاں جا کر کے ایک بزرگ سے بیٹھے تھے، سفید داڑھی سفید کپڑے، بڑے اچھے خوبصورت نیک، ایسا اللہ کا بلی جنت میں سے آیا ہوا بھی نہا کے ایسے شکل کا بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی ان سے پتہ چلے گا حضرت سے. میں نے کہا وہ حضرت شیخ کا مکان کدھر ہے؟ تو یوں منہ کر کے ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں خبر. انہوں نے کہا ہمیں نہیں خبر. میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ نمبر 2 کا آدمی ہے کوئی. میں نے کہا اکڑ کہیں کو رہا جو کہتے مجھے پتہ نہیں. بس دوسرا دکاندار آیا اٹھ کے، کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس سے کہ حضرت شیخ کا مکان کون تھا؟ اکڑ رہا ہے. جو کہ ہمیں نہیں خبر. بھائی جب تجھے پتہ نہیں تو یوں کہتے مجھے پتہ نہیں، اکڑے کیوں؟ گلی سے تم چھوڑو. اور ادھر کو آ گیا تھا کوئی گلی میں، اس ہاتھ کی طرف یہ جو شروع میں آخری میں مکان ہے حضرت شیخ کا ہے. اچھا، میں کی طرف دیکھتا یوں دیکھ کے نیچے کو منہ کر رہا ہوں، دیکھو کیسا حال ہے. جڑ میں ہی مخالف. اب وہاں جا کر جو دیکھا میں نے، جنگلے میں کان لگا، کیواڑ تو بند تھے، تو اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یعنی قرآن شریف سنا رہے ہیں، طالب علم سن رہا ہے، ایک بلب جل رہا ہے اندر. بتائیے، وہ اندر رہے ہوئے کام، کیواڑ بند میں بھی کام میں مشغول ہیں، اور لوگ سمجھیں گے آرام کر رہے ہیں. تو ہمیں ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. ہاں ملاقات کا ٹائم نہیں، اور بھی تو کام ہے ان کو، ایک کام تھوڑا ہی ملاقات ہی ملاقات ہے. تو میں نے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا، اور میں اس وقت ویسے ہی چلا.
اپنے شیخ سے مل آیا تھا، جو ہمارے شیخ تھے مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی خلیفہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، پیر صاحب تو وہ تھے۔ حضرت شیخ سے تو ضمناً ملاقات کرنی تھی، ورنہ میں حضرت شیخ سے مرید ہوتا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے مناسبت نہیں تھی۔ یہ مت دیکھو شہرت کس کی زیادہ ہے، اور آج لوگوں کا حال یہ ہے جب سورج نکلتا ہے چڑھتا چلاتا ہے تو سارے لوگ اسے ہی دیکھتے ہیں، بھائی کیا پوچھو، دیکھا جائے کیسا سورج ہے، دیکھ کیسے شاندار، اور جو ڈوبنے لگا ہے اسے کیا کہو، یہ تو مرتا ہوا بھی کوئی بیکار ہے۔ تو پوجا کس کی ہوتی ہے؟ نکلتے سورج کی، چڑھتے سورج کی۔ تو لوگ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، سمجھے نہیں؟ جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جس کی شہرت زیادہ نہیں ہوتی تمہیں کیا خبر ہے؟ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو محلے والے کے دور والے، کیا محلے والے، مسجد والے بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا مقام تھا حضرت میاں جی صاحب کا، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے کیسا تعلق تھا۔ وہ تو جب حاجی اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا اور حاجی امداد اللہ صاحب مرید ہوئے، خواب میں حضور نے بتایا ان سے مرید ہو جاؤ، تو اب میاں جی صاحب کو اللہ تعالیٰ کو رسوا کرنا تھا، تو میاں جی صاحب کا جب دنیا میں ڈنکا بجا، ورنہ کون جانتا تھا میاں جی، دیکھا آپ نے۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ حضرت مولانا حضور کبیر صاحب اللہ علیہ علی گڑھ جلسے میں تاریخ لی، ایک نے وہاں پہنچے جلسے میں، تو اس نے یوں کہا مولانا جب وہاں آؤ دیکھو وہاں بڑا سارا جلسہ ہوگا، بہت بڑا، اور ذرا کپڑے صحیح صاف سے پہن کے آئیے۔ وہ جانتے تھے کہ مولوی صاحب مانتے نہیں کسی کی، اپنے ایسے ہی رہے سیدھے سادھے سے، کپڑے صحیح صاف سے ذرا پہن کے آئیے، ذرا ایسا ہی موقع ہے، مجمع ہے وہاں، اگرچہ۔ اب مولانا پہنچے، اور فرسٹ کلاس سے آنا، تھرڈ کلاس سے نہ آنا، اچھا جی، بس مولانا تھرڈ کلاس سے پہنچے اور سادہ کپڑوں میں پہنچے۔ اب وہ جو لینے والے تھے وہاں جا کے وہاں تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس میزبان نے سوچا لاؤ دیکھو کبھی اس ڈبے میں سے اتر رہا ہوں تھرڈ کلاس میں، وہاں دیکھا تو مولانا اتر رہے ہیں، بس دیکھ کے چپ رہ گیا، کہنا دیکھ لیں، کہا تھا اب فرسٹ کلاس سے آئیو اور کپڑے اچھے پہن کے آئیو، بتاؤ کیا منہ دکھاؤں گا بھائی، ابھی ایک بڑے عالم آ رہے ہیں مضلع مظفر نگر، کیا بتاؤں گا۔ لوگوں نے کہا بھائی آئے ہیں تمہارے مولانا، آ گئے بھائی، کہاں ہیں؟ آ گئی ہیں، کہاں ہیں؟ کہنا، اور جو دیکھا دو چار مسافر کے لے کے تو لوگ جو اوپر اوپر کے دیکھیں، اور تو ایسے ملا صاحب کو کہاں سے پکڑ رہا ہے، وہ مسافر بھی نہیں کرا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مولانا کو لے کر کے وہ میزبان آیا اور لا کے الگ مکان میں ٹھہرایا، وہاں نہیں ٹھہرایا جہاں عالم ٹھہرے ہوئے تھے کہ توہین نہ ہو جائے۔ کھانا بھی اکیلے کو کھلایا وہیں کمرے میں۔ مولانا جو کہتے مجھے بڑا آرام ملا، بے فکری سے سویا، بے فکری سے نماز جماعت سے پڑھی مسجد میں، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اور سکون کے ساتھ کھانا کھایا۔ اگر وہاں ہوتا جہاں اور عالم ٹھہرے تھے، وہاں تکلف میں رہتا، مجھے آرام نہ ملتا، ہے نا، مجھے آرام نہ ملتا۔ اب رات کو جلسہ، اور لمبا جلسہ، بہت سڑک پہ تھا چوراہے پہ، بس وہاں جلسے میں جب پہنچے، بڑا اسٹیج لگا ہوا تھا، تو وہ بڑا خرچ کرتے تھے، لوگ کرتے ہیں اب بھی۔ تو وہاں جا کے اسٹیج پہ جہاں اور عالم بیٹھے، تکیے لگے ہوئے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، امامے بندھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء سرا علامہ فلاں جو بیٹھے ہیں لگے۔ اب مولانا بھی پہنچے اپنا اسی سادے لباس میں، کپڑے بدلے نہیں، لے تو گئے تھے ساتھ مگر بدلے نہیں کپڑے، کہ موقع ہوا دیکھی جائے گا احتیاطاً لے لوں، لیکن بدلے نہیں، رہے ہوئے ہیں ڈنڈا رکھ کے برابر میں، اور جا کے اسٹیج پہ ایک طرف کونے پہ یوں بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ کون ہے یہاں اچھے سے بیٹھا، کہ یہ ضلع مظفر نگر کے عالم ہے کوئی، ان کو مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ اچھا مشورہ ہوا کس کا پہلے ہونا چاہیے، کس کا، اسے نمٹا لو پہلے، یہاں سے اٹھا گیا، بھیڑ کر رہا، سادے سے کپڑے، اور ایک طرف کونے پہ یوں بیٹھے۔ کہا بھائی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک صاحب ضلع مظفر نگر کے مبلغ ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو پہلے ان کا نمبر ہے، تھوڑی دیر وہ کلام کریں گے، پھر اس کے بعد نظام اچھے سے آگے اعلیٰ حضرت سے شروع ہوگا۔ مولانا کہنا وہاں تو پہلے ناک کٹی ہوئی تھی، وہاں تو ناک تھی نہیں، بہت اچھا جا کے بیٹھے۔
تو مولانا یوں کہ میں نے سوچا لاؤ انہیں پہلے باندھ لوں، مکار ہیں۔ میں نے کہا کتنا وقت ہے میرے لیے بولنے کا؟ اور اوپر نیچے دیکھ کے کہنے لگے 15-20 منٹ۔ کیا بول لگا یہ؟ اتنے بڑا مجمع میں، اتنے بڑا علماء میں کیا بول لگا یہ؟ تو 15-20 منٹ۔ اچھا، ٹائم دیکھ کے مولانا کہ میں نے شروع کر دیا۔ شروع کہاں سے کیا جلسہ تقریر؟ کہنے لگا میں آج ایسے جلسے میں آیا ہوں جو معاملہ میں نے یہاں دیکھا وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں گاؤں کے جلسوں میں بھی گیا ہوں، قصبوں کے جلسوں میں بھی گیا ہوں، شہروں کے جلسوں میں بھی گیا ہوں، مدرسوں کے جلسے میں بھی گیا ہوں، عوام کے جلسے میں بھی گیا ہوں۔ وہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، تک بندی تو ان کے بائیں ہاتھ کا تھا۔ اللہ حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، جولے میں ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے، ہنس کے، جب ان کی بات سنی ہنس کے کہنے لگے مولانا آپ رات کو لیٹ کے سوچا کرتے ہو کہ مجھے صبح کو یوں یوں بولنا ہے؟ کہ نہیں مولانا، رات کو میرا سوچ بند رہتا ہے۔ ایسا حاضر جواب، تک بندی۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے اب سارا مجمع، اوپر والے بھی نیچے والے بھی، ہندو بھی مسلمان بھی، سارے متوجہ ہو گئے، ایسی کیا خاص بات دیکھی ہوئی ہمارے جلسے میں جو دنیا بھر میں کہیں نہیں دیکھی، یعنی بالکل کان لگا کے سناٹا چھا گیا۔ اور مولانا فرماتے ہیں میں یہی چاہتا تھا کہ یہ دل سے سنیں، دل کا کان سے سنیں، انہیں باندھ لوں جیسے اوپر والوں کو باندھ لیے 15-20 منٹ میں، ایسے ہی انہیں بھی باندھ لوں سارے مجمع کو۔ تو سارا مجمع بند گیا کہ دیکھے بھائی کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے گاؤں کے جلسے دیکھے، قصبوں کے جلسے دیکھے، شہروں کے جلسے دیکھے، مدرسوں کے عوام کے جلسے دیکھے، اور میں نے دنیا بھر کے جلسے جتنے دیکھے چوڑے چوڑے، اور یہاں کا جلسہ دیکھا لمبا۔ وہ چوراہے پہ تھا نا، سڑک تھی بہت چوڑی، ہزاروں کرسیاں بچھی تھی، لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے تھے، بہت دور تک آدم ہی آدم دکھ رہا تھا۔ تو وہاں چوڑائی میں تو تھی دکانیں اور وہاں بیچ میں تھی کرسیاں، تو جلسہ لمبا ہو رہا تھا نہیں۔ تو حضرت فرمایا یہاں کا جلسہ دیکھا میں نے لمبا، اور جو لمبا کا وہ ساری پبلک ہنس پڑی، نیچے والے بھی اوپر والے۔ بس کیا پوچھو، پھر جو شروع ہوا 2.5 گھنٹے اسی پر تقریر ہوئی، لمبا لمبا لمبا، پتہ نہیں ہر چیز ملا کے لمبا لمبا کہاں سے لا کے بیان کیا۔ اب اوپر والوں کو بھی ہوش نہیں رہا کہ تقریر کے 15 منٹ دی گئی تھی، اور نیچے والے تو بس کیا پوچھو لٹو ہو ہی رہے تھے۔ ایسا مولوی تو آج تک میں نے کبھی سنا ہی۔ جب تقریر ہو گئی، اب دیکھ مولانا یہ کہ جب میں تھک لیا، اب مضمون آنا بند ہو گیا، تو میں سمجھا اب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو میں نے مختصر کر کے کہا دیکھنا بھائی کیا ٹائم ہوا؟ دیکھا تو ہے، ارے یہ تو 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ میں نے تو دوسرے حضرات کا بھی حق تلفی کر لی، میں معافی چاہتا ہوں اوپر والوں سے بھی، نیچے والوں سے بھی، اور مجھے کسی نے ٹوکا بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں ہے کہ وقت ہو چکا ہے میرا۔ بس وہ سارے پبلک میں سے لوگ یوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کسی کی تقریر نہیں ہوگی، ابھی آپ کی ہوگی۔ اب یوں کہ پھر 10 منٹ بول رہا تو کھینچ کھانچ کے بولا نہیں گیا، کیونکہ جب تک اللہ کی طرف سے نہ ہو تو چلتا نہیں۔ 10 منٹ تو پھر اپنا کھینچ کھانچ کے پورا کر کے اور اتر گیا، اور وہاں سے اترتے چپ کے پیچھے کو اتر کے اسٹیج پہ کو اپنا وہیں کمرے میں جا رہے جہاں ٹھہرے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہا، نہ مسافر، نہ کسی کو کون ہے بھائی کون نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا۔ اس رات میں کسی عالم کی تقریر نہیں ہوئی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ پھر آخر میں نے کہا بھائی کیا بتاؤں، عجیب حال ہے یہاں پر، جب جلسہ ہی لمبا ہے تو پھر بیان بھی ہو گیا لمبا۔ بس جب لمبا بیان تو ساری پبلک ہنس پڑی، اور پھر دعا کرا کے ختم، چھٹی پائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے کب؟ جب پہلے اپنی ناک کو کاٹو۔ تمہاری ناک تو بہت لمبی ہے، تمہارے دماغ میں خناس ہے، تکبر ہے، اور اسی کا علاج یہ پچھلے جمعے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تراویح کی نماز عطا فرمائی ہے یہ ناک کی اصلاح کے لیے ہے، یعنی تکبر کو دور کرنے کے لیے ہے۔ بولو جو سجدے میں ہر رکعت میں 2 سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھتا ہو، ناک کو پہلے رکھ کر رگڑتا ہو، میں کچھ نہیں ہوں اللہ ہی سب کچھ ہے، تو بولو اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ ابھی خبر ملی تھی کہاں سے، پنکھوں کے چلانے کے اوپر، بند کرنے کے اوپر مسجد میں اتنا خون خرابہ ہوا، کہیں مار پیٹ ہو گئی لوگوں میں، آپس میں تو برداشت ہے ہی نہیں مسلمان، اور غیروں کی جوروں میں اتنا جوش آ رہا ہے۔ وہاں بھیج دو ان کو فلسطین میں، سڑک پہ آ کے کھڑے ہونا جا کے، جہاں کیا کیا
اعلان ہو رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں اور مسجدوں پر توڑ پھوڑ ہو رہی چاروں طرف. کہاں ان کی جان؟ آپس میں مسلمان کو مٹانے کو تیار ہے. وہاں یہ فرمایا رحماء بینہم، جن کی ناک کٹ جاتی ہے اور اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے وہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں، وہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں. اشداء علی الکفار، اور کفر کے معاملے میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، سخت، مجال نہیں ان کی طرف کو دیکھ لے. ایک آدمی یہودی نے کہا اے حذیفہ جی تمہارے نبی ہگنے موتنے کے مسئلے بتاویں، یوں پیشاب کرو یوں کرو، ہگنے موتنے کے مسئلے بتاویں. یعنی توہین کے لحاظ سے کہا اس نے، چلانے کو، چھیڑ خانی. تو حضرت نے فرمایا ہاں ہمارا نبی ہمیں ہگنے موتنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، ہم تو ہگنا موتنا بھی نہیں جانتے، جانور بھی جانتا ہے ہم نہیں جانتے. فخر کے ساتھ کہا ہاں ہمارا نبی ہمیں ہگنا موتنا بھی سکھاتا ہے. تو اس لیے دوستو یہ دین اونچا مقام رکھتا ہے، اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. یہ مہینہ اور یہ عشرہ جو چل رہا ہے رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اس لیے آخر کے 10 دن میں اعتکاف کی نیت کرو کہ انشاءاللہ کوشش کریں. کیوں بھائی کرو گے نہیں؟ گھر میں 3-4 آدمی، اگر ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا دو اور اس کے سحری افطاری کا کھانا وہاں پہنچا دو تو نبھا نہیں سکتے 10 دن کو؟ کہ بھائی نبھا سکتے ہیں نہیں؟ تو کر لیں گے کوشش، اعتکاف میں بھر جائیں. مسجد محلے کی اپنی مسجدیں بھر جائیں اور ان میں انتظام ہو، لیکن بات نہ کریں، بس مشغولیت تو سویں یا پڑھیں یا اپنا کام مراقبے میں ذکر میں مشغول رہیں. 10 دن میں اللہ تعالیٰ جب نکلو وہاں سے تو اللہ کے ولی بن کر نکلو، ہے نا. اس لیے ہمارے پاس بھی بہت لوگوں کے جو سفارشیں آتی رہتی ہیں کہ جی ہم وہیں آنا چاہیں وہیں. میں کہہ دیتا ہوں بھائی میرے بس کا سنبھالنا نہیں ہے. ہماری خانقاہ جو ہے بکھری ہوئی ہے، مجلس یہاں ہو رہی، ذکر وہاں ہو رہا ہے جی، بیٹھے وہاں دفتر میں ہیں، کرائے کا کمرہ لے رکھا ہے. ہم کیا کریں؟ کچھ کہہ نہیں سکتے. اب ہم اعتکاف میں بلاویں تو یہاں بٹھاویں تو یہاں کھانے کا انتظام، پھر مجھے بھی یہاں کا دیکھ بھال کرنی پڑے گی. وہاں جامع مسجد میں بٹھاویں تو پھر وہاں کھانے کا انتظام باہر والوں کو مہمانوں کے لیے کرنا پڑے گا. اور جو یہ کہوں کہ اپنے کھانے کا انتظام خود کرو تو وہ کس سے پکوائیں گے؟ ہوٹل نہیں ہے نا، ہے نہیں پریشانی. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہاں آنے کے بجائے اپنے گھر پہ اعتکاف کرو، اطلاع دیتے رہو اور کہنا مان کر چلتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہی نفع ہوگا. سمجھ بھائی؟ ورنہ تو میں بھی تشکیل کروں، بولو بھائی کون کون تیار ہے، کتنے تم میں سے تیار ہو جائیں، کتنے اوروں کے خون آ رہے ہیں، ہم آنے کے لیے جامع مسجد بھر جائے گی. معلوم ہو جائے گا کہ حسین پور میں بھی پیر پیدا ہو گئے، ولی اللہ پیدا ہو گئے، ہے نا. ڈھونگ کی دنیا ہے نا، لیکن ان کا حق ادا کرنا یہ نبھانا بڑا مشکل تھا. ہم نے دیکھا ہے اب کہ اس رمضان میں اتنے آدمی تھے مہمان، یہاں اتنے 1000 آدمی تھے، اتنے 1000 کا روزانہ کا خرچہ تھا، افطاری کا اتنا خرچہ تھا. اور جب ایک مالدار آدمی کو سامنے یہ گایا جا رہا ہے تو آخر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جی 50,000 میرے بھی ملا لو ان میں خرچے میں، مجھے بھی جنت میں کچھ حصہ مل جائے گا، ہے نا. ایک حافظ صاحب یہاں شاہپور کے مجھ سے کیا بتا رہے تھے کہ میرے پیر صاحب نے یوں کہا کہ تجھے یہاں آنا رمضان میں اعتکاف میں 10 دن کے لیے. میں نے کہا بھائی میرا تو موقع نہیں، مجھے تو کام پھیلنا، میرا موقع نہیں ہے. کہنے لگے تم کیسے مرید ہو، کہنا نہیں مانتے. جی میں نے کہا جی مرید تو ہوں، لیکن میں اگر یہیں اعتکاف کر لوں گا تو کیا ہے، یہاں دیکھ بھال بھی ضروری ہے اور گھر پہ کوئی ہے نہیں کام دیکھنے والا، اس لیے مجھے مجبوری ہے. تو کہنے بس تو آج سے پیر مریدی ختم کر دوں گا بالکل، یہاں نہیں آؤ گے تو. اچھا جی بس میں ڈر گیا، بس دعا نہ کر دے کہیں، یہ میں چلا گیا. بسترے بھی گیا، بس کلیجے پتھر رکھ کے اور گھر کا انتظام کر آ کے سمجھ آ گیا. تو ہر مجلس میں لوگ آتے تھے جاتے، دن میں اعتکاف والے الگ تھے. تو یہ کہتے ہمارے یہاں مجلس میں ایسے ایسے حافظ جی ہیں، کھڑو یہ حافظ صاحب کھڑو، دکھائے نمونہ ایسے ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن شریف سنا سکتے ہیں. وہ ہیں ایسے حافظ، ایک حافظ ہیں یہ ایسے ہیں، ایسے ایسے ہیں یہاں، ایسے ایسے، یعنی ایک ہی دکھایا ہم نے تو نمونے کا، کوئی سننے لگے دکھا دیں گے. تو یہ کہا جی بتاؤ میرے پاس جتنے پتھر پڑے ہیں اور جتنا میرے دل کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی ہے، وہاں رہ کر 10 دن مجھے کاٹنے موت ہو گئی. بتاؤ وہ اللہ ملے گا اسے ایسے کو؟ بولو اللہ ملے گا ایسے مرید کو؟ جی. اور جو مزاج شناس نہ ہو اور مرید پر بوجھ لاتے جتنا اللہ نے بھی نہ رکھا ہو تو وہ اس پیر کو بھی اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ بولو.
تو اس لیے ہم کہتے ہیں گھر ہی رہو. بہت سے پھر بھی آ گئے ہیں, آ جاتے ہیں 1-2 آدمی 2-4 آدمی ہو جاتے ہیں, ان کو پھر کھانا کسی کے ہم ذمہ لگانا پڑتا ہے. ہمارے مقتدی بیچارے ایسے ہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم 10 دن تک سحری میں بھی افطاری میں پہنچاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ نیت کریں کہ ایک تو ضرور میں خود بیٹھوں گا, یہ نیت کریں, ہے نا. نہ تمہارے سے کام چلے, دوسرے ذمہ داری زیادہ ہیں تو گھر میں سے کسی بھی لڑکے کو بٹھا دو, لیکن چھوٹا نہ ہو, نابالغ نہ ہو, بڑا ہو, سیاح جوان ہو, انہیں بٹھاؤ. گھر میں عورتیں اعتکاف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. ایک بات میں نے جمعے میں یہ کہی ہے کہ جو ہے بھائی بال وغیرہ بچوں کے کٹوائیں, شریعت کے خلاف نہ ہو. دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں. اب تو رمضان میں یہ حالت ہو رہی کہ مسجد توڑی جا رہی ہے, مدرسے توڑے جا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو پکڑ کے جگہ جگہ مارا جا رہا ہے. اور یہ پاس بل ہوتا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ہندوستان میں مدرسے کھولنے کا حق نہیں رہے گا. جب مدرسے نہ رہیں گے تو تم بھی نہ رہو گے, سمجھے نہیں. یہ جو دین اسلام تھوڑا بہت جا رہی ہے, یہ برکت ہے مدرسوں کی. یہ علم جو باقی ہے, یہ حافظ اور عالم جو آج ہمیں نصیب ہو رہے ہیں, یہ مدرسوں کی برکت ہے. ورنہ تو رمضان شریف کے بعد دیکھنا تم کیسے کیسے قانون بن کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہو سکتا ہے ہماری فریاد اور اعتکاف میں پڑھ کر اللہ کے سامنے رونے سے, آنسوؤں کے نکلنے سے کچھ معاملہ ہلکا پڑ جائے. اس لیے سبھی حضرات اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور دعا میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس ملک میں ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اس لیے بھائی بال صحیح کر. بہت سے لڑکے, بہت سے جوان اپنے بچوں کے, بہت سی عورتیں اپنے بچوں کے بال وہی انگریزی فیشنی کٹواتی ہیں, اور کٹوا کر انہیں وہ برسیٹ اور وہ پہنا کے کافر بنا کر عیدگاہ میں بھیجتی ہیں. بتاؤ تم نے مسلمان بنایا کافر بنایا اپنے بچوں کو؟ اس لیے کرتے بنواؤ اور اپنے بچوں کو کرتا پاجامہ پہناؤ. چھوٹا بچہ گود کا ہو, اسے بھی چھوٹی سی کرتی پہناؤ, جی چھوٹی سی پاجامی پہناؤ, لیکن نہیں مانتے. یہی حال اپنا کر رکھا ہے. ایک یہ اعلان تھا کیا میں نے جمعے میں, جمعیت علماء کے جو حسین پور میں ممبر بنے تھے, عورتیں بھی مرد بھی, 2-2 روپے کی ممبر بنے تھے, اور ان کے لیے ہے کہ رمضان شریف میں رسید آئی ہے جمعیت والوں کی, اس میں آپ حضرات اپنی رقم زکوٰۃ وغیرہ کی یا امداد کی میرے پاس پہنچائیں, رسید لے لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جمعیت علماء کا اہم کردار یہ ہے, مسلمانوں کی تنظیمی جماعت ہے جو اپنے اصول کے ساتھ جب سے قائم ہوئی تھی آج تک اسی اصول کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کی حفاظت فرمائے. اور چاہ تو بہت رہے ہیں, مسلمان ہی چاہ رہے ہیں کہ جماعت پہ پابندی لگے, مسلمان ہی مٹانا چاہ رہے ہیں. نہ جانے کتنی بیواؤں کا وظیفہ جمعیت علماء کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے. کتنے نوجوان طالب علم ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, اور خرچہ اس کا جمعیت علماء اٹھا رہی ہے. ان کے فارم ہر سال نکلتے ہیں اور اس میں بھرے جاتے ہیں, اور جن کے خرچے وہ اٹھا رہے ہیں. کتنے مسلمان ناحق قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے مقدمے جمعیت علماء لڑ رہی ہے. اور کتنی مسجدیں, مدرسے اور کتنے واقعات ہیں جو سارے ملک کے اندر ہیں. اجڑے بچھڑے لوگ, کتنے لوگوں کے مکانات جگہ جگہ تعمیر ہو رہے ہیں, زمینیں لے کر مکان بنا کر ان کو تالیاں دی جا رہی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علاقے میں ہی ہیں. یہ بڑھانے دیکھ لو, نہر کا جو دفتر ہے اس کے سامنے پورے تقریباً 40-45 کتنے مکان بنائے تھے. مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف لائے تھے اور بنیاد رکھے گئے, پھر آ کر کے جب وہ بن گئے تو ان کو تالیاں تقسیم کی گئی. جی یہی موجود ہے, نیم کھڑی میں جا کے دیکھ لو کتنے مکان بنے ہوئے ہیں. مسجد کے پیچھے مسجد بھی لمبی چوڑی بن گئی ہے, وہ وہاں مسلمان آباد ہو گئے. اور جگہ جگہ جو یہ ہے, تو کتنا کام جمعیت علماء انجام دے رہی ہے, کتنے مقدمے لڑ رہی ہے, کتنا خرچہ ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے, تمام عورتوں سے بھی درخواست یہ ہے کہ جمعیت علماء کے لیے خاص طریقے سے میرے پاس رسید آئی ہوئی ہے, 50,000 کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تم 50,000 اکٹھے کر کے دو. اب ہمارا تو کہنے کا فرض ہے, جو دے گا ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو مشین تو لگانے رکھی ہے انہیں نوٹ بنانے کی, بھائی تو اکٹھے کر کے دیں گے. ایک یہ ہے, ایک اعلان تھا کہ زکوٰۃ صحیح حساب لگانا اور صحیح حساب لگا کر صحیح جگہ پر خرچ کرنا. سمجھ میں آ گئی؟
وہ میں نے کہا تھا نا دیوبند سے آیا ہوں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ تحقیق کرو صحیح طور سے کہاں، بلکہ اشتہارات میں لکھا ہوا آتا ہے دارالعلوم کا سفیر تمہارے علاقے کا فلاں میں لکھا ہوا ہے، جو رمضان کی جنتائی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ تمہارے یہاں جب آئے گا تو دیکھو وہی آدمی ہے کہ نہیں ہے، سمجھ بھائی، وہی آدمی ہے کہ نہیں۔ پھر جو رسیدیں تم نے پچھلے سال کٹوائی تھی، پچھلے سال کی رسیدیں وہ واپس لے کر آئے گا، وہاں جمع ہو کر دوسری رسید لے کر آئے گا کہ وہاں جمع ہو گئے لو یہ اپنی پرانی رسید۔ سمجھ ماری، اتنا انتظام ہے، اتنے انتظام کے باوجود بھی لوگ مکاریاں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دوستو، افطاری میں توجہ کے ساتھ کھانا سامنے رکھ کر توجہ دھیان کے ساتھ بچوں کو سب کو لے کے بیٹھو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک تراویح کے سجدے میں دھیان رکھا کرو سجدہ صحیح طور سے ادا ہو، یوں گر پڑ کے کھسیانے سے ہو کے الٹے سیدھے نہیں، کیونکہ یہ جب نماز میں جی اکتاوے تراویح کی تو یوں سوچ لیا کرو ورزش کر رہا ہوں، ورزش ہے تو چستی آ جائے گی، اور جب ورزش کی طرف دھیان جاوے تو سوچ لیا کرو ورزش تو ہے، ورزش نہیں، یہ تو عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ تو کبھی عبادت کبھی کم ہو جائے ورزش، دونوں میں الجھ پلجھ ہو کر بیدار رہ کر تراویح کو ادا کرو۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں اور ایک محل جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور ایک محل بھی کتنا بڑا ہوگا، 500 گز کا، جی کتنا بڑا ہوگا، اس سے اندازہ لگا لو۔ جو کہا سرخ یاقوت کا ہوگا اور 60,000 دروازے ہوں گے اس کے، اس محل کے 60,000، جس کے 60,000 دروازے ہوں، بتاؤ وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ اور کہنے میں مل رہا ہے ایک تراویح کے سجدے پر اسی پہ اللہ اکبر سجدے کی طرح سے کرو، ہے نا، تو کریں گے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کچھ لینا ہے تو کر لو، نہ لینا ہو تو تم جانو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اب رمضان شریف میں افطاری اپنے ذمے لے رکھی ہے، فلاں کو پہنچا رہے ہیں، امام کو پہنچا رہے ہیں، مؤذن کو پہنچا رہے ہیں، طالب علموں کو لگا لیا، کسی فقیر غریب بیوہ عورت کے گھر پہنچانا شروع، شہری میں افطاری میں پہنچا رہے ہیں رمضان شریف میں۔ کتنے لوگ ہیں، مرکز دلی میں ایک دفعہ دیکھا تھا ہم نے کہ وہاں جب ہم وہیں تھے وہاں تو دال اور چاول یہ چل رہا ہے، کھانے میں دال اور چاول، اور دال چاول ہم نے بھی کھایا۔ اب اس کا ہماری جب اٹھے ہم وہاں دوسری مجلس بیٹھی تو وہ نان قورمہ کھانے لگے۔ بھائی یہ کیا، ہمیں دال چاول انہیں قورمہ اور نان، یہ کیا چکر بازی ہے۔ وہ جو کھلا رہا تھا میں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ، ہمارے آگے کیوں نہیں آیا یہ، ان کا آگے تو آئیں گے، آگے دال چاول نہیں آئے۔ انہوں نے کہا بات یوں تھی، پکے تو تھے دال چاول ہی، اب دال چاول ختم ہونے کو ہو گئے۔ ایک اللہ میاں نے کسی کے دل میں ڈالا، اس نے قورمے کی دیگ اور نان بھر کے اس میں گاڑی میں رکھ کے وہاں آ کے مرکز کے دروازے پہ اتار دیے۔ اب وہ یہ دال چاول تو ختم ہو گئے تھے، اب یہ نان قورمہ چلنا شروع ہو گیا۔ دیکھا، پکا پکایا پکا کے قورمہ اور نان اور افطاری میں وہاں بھیج اس میں کھانے میں وہاں بھیج دیا مرکز میں۔ ایسے بھی تو اللہ کے لوگ بندے ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری سے آگے کہا نے مطبخ والے نے، جو اس کا ناظم تھا، حضرت لکڑیاں ایندھن ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہو گیا۔ کہا اچھا، تو مولانا عمر صاحب نے کہا ہے ہی نہیں کچھ، کہیں بالکل نہیں رہا۔ انہوں نے کہا اچھا، حضرت جی سے کہو جا کے، اور جا کے حضرت جی سے کہا مجھ سے کیا کو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگ جا کے اللہ تعالیٰ سے، میں لکڑیاں بیچ رہا ہوں۔ اس ناظم کو کہا، جو مطبخ کا ناظم تھا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے کہو میرے پاس کیوں آیا، میرے ہاتھ میں تھوڑے ہی لکڑیاں۔ اور جا کے نفل پڑھی ہوگی، اللہ کا حکم۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹرک آیا اور آ کر کے اس نے کہا حضرت کو اطلاع دو کہ ایک ٹرک گاڑی کا ہے، کہاں اتارنے، اتروا لو۔ حضرت جی اٹھ کے گئے اور جا کے اپنا 2 پھاٹ اٹھائی لکڑی کی یوں اور لے کے اندر ڈالنے کو چلے، اور پھر تو سارا مرکز لگ گیا، 5 منٹ لگی، سارا ٹرک اندر کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے، اب پوچھا کہاں سے آئے، نہیں پتا ہمیں کہاں سے، ہمیں تو یوں کہا تھا وہاں اتاریا ہو۔ اچھا، ان کے گاڑی کا کرایہ
گاڑی کا کرایہ، ان مزدوروں کی مزدوری، سب کچھ دے کے گیا وہ آدمی. دیکھا کیسے کیسے دینے والے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی کیسے کیسے ہیں؟ ایسے بھی شام کا کھانا، افطاری جتنی مرکز میں ہوگی پورا مہینے کی میرے ذمہ، سمجھے؟ دارالعلوم میں بھی اسی طریقے سے، جلال آباد خانقاہ میں، اور وہاں سہارنپور میں، جلال آباد تو بڑا انتظام تھا، سہارنپور میں اس طریقے سے لوگ خدمتیں کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ایک کاندلے کا تھا ہمارے یہاں کا بیچارہ، کنجڑوں میں سے تھا، کھانا دیگ وہ پکایا کرتا تھا شہری میں بھی اور افطاری میں بھی، سہارنپور حضرت شیخ کے یہاں. عید کے بعد سب لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھا تھا سامنے ہی، کم سنتا تھا اسے اونچا. تو وہ ٹائم پہ بالکل شہری میں بھی اور افطاری میں بھی بالکل ٹائم، پورا مہینہ کوئی پریشانی نہیں ہونے کی. بڑا اچھا ذائقہ دار کھانا بنایا. تو سب کی بات ہو رہی، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، یہ اپنے چپ بیٹھا، اس کے سنتا نہیں. حضرت اس کے فوراً اشارہ کر کے یہاں کو آ، اور کو آگے بلا گئے. ایک تو مارا تھپڑ اس کے، تو کہنے لگے تو نے میرا جی خوش کر دیا، سارے رمضان میرے مہمانوں کو تو نے وقت پہ کھانا دیا. تھپڑ مار کے کہہ رہے ہیں جی. اور یہاں سے یوں اٹھا کے یوں کپڑے کے نیچے سے ایک لفافہ نکال کے اس کے حوالے لگ گیا اور لے کے چل تو نے کیا سن رہا ہے جا، اور کمر تھپڑ کے یوں بھیج دیا. تو وہ بتا رہا تھا، ہمارے والد صاحب نے پوچھا پھر گنے تو ہوں گے کتنے تھے؟ 10,000 روپے تھے. اس زمانے میں 10,000 روپے دیے اس کو جس نے کھانا پکایا، اس نے انعام میں دیے، وہ انعام میں، اور ویسے خرچ رہا تو وہ الگ رہا. تو آپ انداز جیسے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا، اللہ والے بھی یوں ہی دیتے ہیں، وہ نہیں جمع کر کے رکھتے. وہ اللہ نے دے یوں رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ناک کاٹ دی ہے نا. کوئی کیا کہے گا، چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سخاوت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ مشہور تھی، اس لیے ہمیں بھی سخاوت سیکھنی چاہیے. چاہے آدھی کھجور کی کرو تو صحیح کہ بھائی اگر آج کھجور لے کے آپ جی آدھی کلو 1 کلو کھجور لے کر کے اور ایک کھجور کاغذ میں پوڑیاں بنا کے سارے نمازیوں کو اپنی مسجد میں تقسیم کر دو جا کے، لو بھائی روزہ افطار، اس سے افطار لیا. تو بولو جتنے لوگوں کو جائے گی، ان لوگوں نے جتنے دن میں قرآن پڑھا ہوگا، اللہ کی ہوگی، محنت کی ہوگی، روزہ رکھا ہے، سب کا ثواب تمہیں پہنچے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی. ہے آسان سے نہیں. اور تمہارا کنجوس پنا دور ہو جائے گا. تمہارا کنجوس پنا دور نہیں ہوگا، کم تو ہو ہی جائے گا. جو نیت ہے کھانے کی، کہیں سے آئے گا کھانے کو، میرے کہیں سے آئے گا کچھ مال. آج جمعہ کا دن ہے بھائی، کچھ تو آنا چاہیے. آج مرغا چرغا بکرا کچھ تو یہ تمہارے دماغ میں سے نکلے گا. کیوں؟ تم نے ذرا سی قربانی دی، تمہارا علاج شروع ہو گیا. تو اللہ کو سخاوت، سخی بندہ پسند ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل اربود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر. بخیل اگر خشکی اور تری کا سارے جہان کا مالک ہو، جب بھی جنت میں نہیں جا سکتا، حدیث کا حکم ہے، حدیث کا فیصلہ. بتاؤ اتنا بڑا آدمی ہو کہ جنت میں نہ جائے تو جہنم میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ اس لیے سخاوت اللہ کو پسند ہے کہ بھائی اللہ کھاتا ہے، کھلاتا ہے. جو اللہ میاں بھی کھاتا، سارے سیب تو چھٹ کے وہیں جا کرتے، سارے بکرے چھٹ کے وہیں جا کرتے، تو وہیں نہیں ملے تھے. اگر اللہ کھاتا تو وہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے نا. تو یہی مزاج اللہ والوں کا بھی ہونا چاہیے نہیں؟ مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے نہیں؟ ہونا چاہیے نہیں؟ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک لڑکا ان کا مرید لے کر آیا اپنے بچے کو، وہ مچھلی کھا رہا تھا، کانٹا حلق میں اٹک گیا. ڈاکٹر کو دکھایا، کچھ ڈال حلق میں، نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا. بس روتا ہوا لے کر وہاں حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا، حضرت نے کہا بھائی کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ ترکیب اس کی کریں گے، وہ نکالنے کی نلکی ولکی ڈال کے یا کچھ. تو جب وہ کہا حضرت کہاں لے جاؤں میں، تو کہیں کو دکھا لیا ڈاکٹر کو، کچھ نہیں ہوا. اب کہاں پھروں لیا، وہ رونے لگا. جاؤ پانی لے کے آؤ باہر سے گلاس میں. وہ گلاس لے کے پانی لینے گیا، لا کے پانی میں دم کیا، کہا اسے بچے کو پلا دو، جاؤ. باہر آئے، بچے کو لے کے چل رہا تو پوچھا بیٹے کیا حال ہے گلے کا؟ کہنے لگے کیا کہا؟ کانٹے کا. کہنے لگے کانٹا تو نکال نہیں دیا حضرت جی نے. کہنے لگے حضرت جی نے کہاں نکال دیا؟
اور جب تم پانی لینے گئے تھے انگلی ڈال کے منہ میں میرے حلق میں سے نکال کے پھینک دیا تھا، اور جب میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ دیکھا سخاوت کا اثر، سخی اسے کہتے ہیں سخاوت، تو سخی اگر ہوگا تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور کنجوس پنا ہونا یہ شیطان کا کام ہے اور جہنمیوں کا کام ہے، اس لیے مزاج کے اندر سخاوت پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ پر جب تہمت لگا دی جی زنا کی، تو بہت سے مسلمان بھی چپ سے ہو گئے تھے سن کے، ان کے مکہ کے منافقوں بھی سن کے۔ تو ایک غلام تھا حضرت ابو بکر کا، وہ بھی اس میں شریک تھا الزام میں، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی، خدا کی قسم اب سے تجھے کچھ نہیں دوں گا، اب سے تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ جب ابو بکر نے یہ قسم کھا لی تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ دکھایا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے چاہنے والے ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں دوسروں کو نگاہ میں نہیں لاتے، بس یہ اشارہ سمجھ لیا اور سمجھتے ہی فرمایا لاؤ بلاؤ اسے غلام کو، جو کچھ دیا کرتا تھا وہ بحال کر دیا۔ ہم نہ دیتے، ہم تو صورت میں نہ دیکھتے بلکہ گھروں گاؤں میں بھی نہ رہنے دیتے اسے، ہوتا نہ ہوتا کہ بھائی ہوتا نہیں، اور وہاں یہ صفت۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب گردن جھکا لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔